پاکستان شدید بحرانوں میں گھر گیا، وزارت خزانہ نے اپنی ماہانہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کو اس وقت بلند افراط زر، کم شرح نمو اور سرکاری زر مبادلہ کے ذخائر کی کم سطح جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مزید برآں صارفین کے لیے اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں ماہ بہ ماہ اضافے کا مقابلہ، بین الاقوامی اجناس کی قیمتوں میں واپسی اور گراوٹ کی رفتار میں کمی کی وجہ سے زر مبادلہ کی شرح میں کچھ استحکام کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ رقم کی فراہمی میں مجموعی نمو کم اور مستحکم افراط زر کی واپسی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ مؤثر مالی انتظام کی وجہ سے بنیادی توازن میں مالیاتی خسارہ اور سرپلس پر مشتمل ہے۔ مالیاتی استحکام سرکاری ذخائر کو بچانے اور شرح مبادلہ کے استحکام کی کلید ہے۔ مختصر مدت میں ترقی کے امکانات کے لحاظ سے یہ عارضی طور پر مہنگا ہو سکتا ہے۔ طویل المدتی خوشحالی اور ترقی صرف پیداواری صلاحیتوں اور پیداواری صلاحیت کو بڑھا کر ملک کی طویل المدتی توازن کی ترقی کے راستے کو بڑھا کر حاصل کی جا سکتی ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ نجی اور سرکاری دونوں شعبوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ملک کو درپیش مسائل سے مل کر باہر نکالا جائے۔ پاکستان میں رواں مالی سال کے آغاز سے معاشی سرگرمیاں کم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ یہ کئی اعلیٰ تعدد متغیرات جیسے سیمنٹ کی ترسیل، تیل کی فروخت، صنعتی پیداوار وغیرہ کی منفی ترقی سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ بیلنس آف پیمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق دسمبر 2022 کے مہینے میں سال و سال کی بنیاد پر اشیاء کی برآمد میں 21.6% کی کمی واقع ہوئی، جبکہ خدمات کی برآمد میں 3.2% کی کمی واقع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں دسمبر میں اشیاء اور خدمات کی برآمد میں 18.1% کمی واقع ہوئی۔ عام طور پر دسمبر کا مہینہ ایک مضبوط مثبت موسمی اثر کا مشاہدہ کرتا ہے، جس نے کچھ کردار ادا کیا ہے اور کل برآمدات میں MOM کی بنیاد پر 2.3% اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف دسمبر 2022 میں سال و سال کی بنیاد پر اشیاء کی درآمد میں 34.4% اور MOM کی بنیاد پر 2.7% کی کمی واقع ہوئی۔ اسی طرح خدمات کی درآمد میں سالانہ بنیادوں پر 44.5% کی کمی واقع ہوئی۔ برآمدات میں کمی سے درآمدات میں کمی کے باعث اشیاء اور خدمات کی تجارتی توازن میں 52.3% بہتری آئی۔ برآمدات مقامی پیداواری مسائل کی وجہ سے محدود ہیں، جن کا تعلق اہم برآمدی منڈیوں میں مانگ کی سست روی اور اعلیٰ گھریلو پیداواری لاگت سے ہے۔ درآمدات فی الحال سست گھریلو طلب اور سرکاری غیر ملکی ذخائر کی سطح کے تحفظ کے لیے انتظامی اقدامات کی وجہ سے محدود ہیں۔ چونکہ ان پیش رفتوں کو فوری طور پر الٹ جانے کا تصور نہیں کیا گیا ہے، اس لیے تجارتی توازن آئندہ ماہ میں مزید مستحکم یا کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ دسمبر کے مہینے میں کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس قدرے بگڑ گیا۔ اس کی بنیادی وجہ بنیادی آمدنی کی ادائیگیوں میں اضافہ اور ترسیلات زر میں کمی تھی۔ توقع یہ ہے کہ ادائیگیاں معمول کی سطح پر واپس آ جائیں گی۔ محتاط حکومتی اقدامات کی وجہ سے تجارتی توازن میں متوقع بہتری کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جنوری میں کم ہو سکتا ہے اور مالی سال 2023 کی دوسری ششماہی کے دوران مستحکم ہو سکتا ہے۔ جغرافیائی سیاسی تناؤ، سخت مالی حالات اور بڑھتی ہوئی افراط زر نے ترقی کی توقعات پر کافی منفی اثر ڈالا ہے، جس سے عالمی اقتصادی ماحول کے لیے شدید چیلنجز پیدا ہوئے ہیں۔ حکومت نے اندرونی اور بیرونی قوتوں کی طرف سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے سخت مالیاتی اور مالیاتی پالیسیاں اپنائی ہیں۔ فی الحال اسے معاشرے کے کمزور طبقات کی مدد کرنے اور دیگر عوامی اخراجات کی ضروریات کو پورا کرنے کے مشکل کام کا سامنا ہے۔ تاہم متعدد اخراجات کے انتظام اور مؤثر گھریلو وسائل کو متحرک کرنے کی وجہ سے مالیاتی خسارہ نہ صرف گزشتہ سال کے GDP کی 1.4% کی سطح تک محدود رہا، بلکہ 5 مہینوں کے دوران بنیادی توازن سرپلس کو بھی برقرار رکھا گیا۔ بہرحال ملک اور غیر ملکی شرح سود میں اضافے کے ساتھ ساتھ سیلاب سے متعلق اخراجات کی وجہ سے بڑھتی ہوئی سود کی ادائیگی مجموعی اخراجات پر وسیع دباؤ ڈال سکتی ہے۔